الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام، محترم عزیز دوست اور بزرگوں، دین نام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی پر اپنے آپ کو چلانا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلنا، یہ ہے دین۔ آج میری زندگی کے اندر، اپنے اہل و عیال کی زندگی کے اندر مجھے دیکھنا چاہیے کہ کتنی ہماری زندگی اللہ کی چاہت پر اور نبی کی چاہت پر گزر رہی ہے اور کتنی ہم اپنی چاہتوں پر زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اپنی چاہتوں پر زندگی کو گزارنے کے بعد میں اپنی زندگی کے اندر چین اور سکون تلاش کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر کے اندر خیر اور برکت کے دروازے کھلے اس کے انتظار میں ہوں۔ میرے بیوی بچے سب خیریت اور عافیت کے ساتھ رہیں، میں یہ خیال میں ہوں۔ لیکن جب اللہ کی مرضی سے، اپنے نبی کی مرضی سے میری زندگی ہٹی تو اللہ کی رحمت والی نظر میرے اوپر سے ہٹ گئی، میرے اہل و عیال پر سے ہٹ گئی۔ اب جو ہے یہ زندگی کے اندر میں سکون تلاش کرنا چاہوں تو کبھی بھی سکون مل نہیں سکتا۔ اپنے اہل و عیال کی خیریت اور عافیت چاہوں، یہ خیریت اور عافیت کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ اپنی روزی کے اندر میں برکت کو تلاش کروں، روزی کے اندر برکت کا آنا یہ بڑا مشکل۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی چین اور سکون والی ہو جائے تو مجھے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ جب تک ہم اللہ کے اور اس کے نبی کی مرضی پر نہیں آتے وہاں تک ہماری زندگی جانوروں سے زیادہ بدتر ہوتی چلی جائے گی، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کل انعام بل ہم اضل، جانور سے زیادہ بدتر زندگی ہو جاتی۔ جس طریقے سے ایک جانور یہاں منہ مارا وہاں منہ مارا، اسی طریقے سے ہماری حالت کہ یہاں جو ہے نظر ڈالی وہاں نظر ڈالی، کہ یہاں سے مال ملے وہاں سے مال ملے، یہاں سے چین اور سکون ملے وہاں سے چین اور سکون ملے، اس طرح سے میرے گھر میں خیر اور برکت آئے اور ویسا کرنے سے میری روزی میں برکت ہو، یہ جو ہے جانوروں سے زیادہ بدتر ہماری زندگی بن جاتی۔ حق تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال والی دولت سے نوازا، صحت اور عافیت والی دولت سے نوازا، لیکن یہ مال اور دولت کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے،
جس کو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک تندرستی ہے اور دوسرے نمبر پر فرصت ہے۔ ہم کو حق تبارک و تعالیٰ نے فرصت والی دولت سے نوازا، اب ہم جو ہے اس کا شکر کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ اس کا صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی پر اس کا استعمال ہو رہا ہے یا اپنی مرضی پر اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ مبارک مہینہ، برکت والی راتیں، لیکن پھر بھی ہم اس فرصت کو اللہ کی اور اس کے نبی کی مرضی پر نہیں گزارتے، بلکہ کیرم بورڈ کو تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کیرم چل رہا ہو، وہاں بیٹھ کر ہم اپنا وقت جو ہے گزاریں اور سحری کا وقت ہو جائے تو ہم اپنے گھر چلے جائیں۔ کچھ لوگ جو ہے اس فرصت کو اپنے جو ہے آٹو پر بیٹھ کر موبائل کے اندر مشغول رہ کر اس کو گزارتے ہیں، یہ جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ کاش یہ فرصت والے وقت کو غنیمت سمجھا ہوتا اور جمعہ جیسی برکت والی رات درود پاک کے پڑھنے میں اپنے آپ کو لگایا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، وہ احسانات یاد آتے اور جمعہ کی رات میں ہم کثرت سے درود پڑھتے، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کی فضیلت ہم جو ہے ابھی مغرب بعد سے ہی سورہ کہف پڑھ لیتے، کہ جس کی برکت سے اللہ پورا ہفتہ فتنوں سے بچاتے ہیں۔ آج کتنے فتنے کے ساتھ ہم گھیرے ہوئے ہیں۔ فتنے کا ترجمہ ہوتا ہے آزمائش، کتنی آزمائشوں کے اندر آج ہم مبتلا ہیں۔ آج ہم جو ہے مسجدوں میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہم رات کے وقت مسجد میں جا نہیں سکتے۔ ہم نے جو ہے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، آج مسجد کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں۔ کاش ہم نے جو ہے اپنی فرصت کا وقت مسجدوں کے اندر صحیح طریقے پر گزارا ہوتا تو اللہ کا گھر ہمارے لیے دعائیں کرتا کہ اے اللہ تجھے پکارنے والے بندے میرے پاس، میرے اندر آ کر تیرے ساتھ آہوزاری کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اے اللہ میرے دروازوں کو کھول دے۔ مسجد بھی ہمارے لیے دعائیں کرتی، لیکن ہم نے جو ہے اپنا فرصت والا وقت اس کو غنیمت نہیں سمجھا اور آٹو پر گزارا، موبائل میں گزارا، کسی نے انسٹاگرام پر گزارا، کسی نے فیس بک پر گزارا، کسی نے واٹس ایپ پر گزارا، اور کسی نے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بات چیت میں جو ہے وقت گزارا، اور جو ہے نہ معلوم کتنے گناہ کے راستے جس کے اندر رمضان المبارک میں پہلے اکثر لوگ بچا کرتے تھے، لیکن اب رمضان المبارک کی بھی ناقدری ہو رہی ہے۔ یہ بابرکت مہینے میں بھی ہمارے کانوں میں میوزک کی آوازیں پڑ رہی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے کتنی کلپیں ٹک ٹاک کے نام سے اور پتہ نہیں کس کس نام سے آتی ہیں، اور ہم اس کو دیکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، جس میں نامحرم عورت ہوتی ہے، اور وہ عورت جو ہے کچھ نہ کچھ ٹاپک اور کچھ نہ کچھ ڈائیلاگ بولتی ہے، ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، جس کی نحوست کی وجہ سے آج ہم جو ہے قرآن کریم کی تلاوت سے محروم ہو گئے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ 2 روزے اور 3 تراویحیں ہو چکی، میرا قرآن کتنا ہوا، میں روزانہ کتنی تلاوت کرتا ہوں، اللہ کو کتنا جو ہے راضی کرتا ہوں، اللہ کے نبی کو کتنا راضی کرتا ہوں۔ رات کو گھر پر بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے کہ آج بابرکت مہینے کا ایک روزہ ختم ہوا، صبح سے لے کر شام تک میں اپنی مرضی پر کتنا چلا اور رب کی مرضی پر کتنا چلا، نبی کی مرضی پر کتنا چلا اور اپنی مرضی پر کتنا چلا۔ میرے گھر کا ماحول کیا ہے، میرا بچہ موبائل کے اندر مشغول ہے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں نے بچے کو کبھی سمجھایا کہ بیٹا یہ چیز اچھی نہیں، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر اگر تم نے صحیح طریقے سے اس کو وصول کیا، اللہ تقوی والی دولت سے نوازیں گے، اور تقوی جب آ جائے گا تو اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا تو تنہائی میں گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا۔
آج میوزک کی آوازوں نے ہمارے کان کو بہرا کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے سے جہاں دین کی بات ہوتی ہے، ہماری نظر گھڑیوں پر ہوتی ہے کہ جلدی سے ختم ہو جائے تاکہ میں اپنے موبائل میں مشغول ہو جاؤں۔ اور بعض لوگ تو دین کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے گھروں میں، ہم آن لائن سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے موبائل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہماری جو ہے طبیعت کیسی ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے جی نہیں چاہتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دین کے مذاکرے، یہ دین کی باتیں بند ہو جائے، اور جب دین کی باتیں بند ہوگی، دین کے مذاکرے بند ہو گئے، دین کی محنتیں بند ہوگی، گھروں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم بند ہوگی، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں دین سے دور ہو جائے گی، اور دین سے دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری اولاد، آنے والی نسلیں وہ دوسرے کو پوچھے گی کہ کلمہ کیا ہوتا تھا، اذان کیسی ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت کیسی ہوتی تھی، اور اس وقت جو ہے ہم اپنی قبروں میں رو رہے ہوں گے کہ میں نے میری نسل کو، میری اولاد کو دین سے باخبر نہیں کیا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی بے دینی عام ہو رہی ہے، چاہے وہ کپڑوں کے ذریعے سے ہوں۔ ویسٹرن کلچر کے کپڑے ہمارے سماج میں اتنے ڈال دیے گئے کہ آج ہمارا بچہ اس کا شوقین بن گیا، اور میں بھی اس کا شوقین بن گیا، میری بیوی بھی اس کی شوقین بن گئی، میرے بچے بھی اس کے شوقین بن گئے۔ کبھی میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو ڈرایا کہ میری پیاری بیوی، میرے پیارے بچے، اگر اس کپڑے کے اندر تمہاری موت آئی، کل قیامت کے دن اللہ ویسٹرن کلچر والوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، نبی کی امتیوں میں تمہارا شمار نہیں ہوگا۔ کیا ہو گیا تم کو؟ سیدھے سادے کپڑے جو پیارے نبی نے بتلائے تھے، جس کو حدیث شریف میں فرمایا کہ قرب قیامت کے قریب وہ علامتیں جو ہے دکھے گی کہ عورتیں باوجود کپڑا پہننے کے ننگی نظر آئے گی، اتنے پھیٹ کپڑے کہ جس سے پورا بدن نظر آ رہا ہو۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو آج ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور روکنے کی طاقت ہونے کے باوجود ہم اس کو روک نہیں رہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اپنی بیٹی کو سمجھاؤں کہ بیٹی، تو برقع پہن کر باہر نکل رہی ہے، برقع تیرا ڈھیلا ڈھالا ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی جوان عورت جا رہی ہے یا کوئی بوڑھی عورت جا رہی ہے۔ تیرے بدن پر کپڑے ایسے ہوں کہ تو کسی کے گھر پر جا کر برقع اتارے گی، کسی کی نظر تیرے بدن پر پڑے گی۔ میری پیاری بچی، کیا تو چاہتی ہے کہ اللہ کے نبی کی امتیوں میں تیرا شمار ہو؟ کل قیامت کے دن پیارے آقا کی امت میں تجھے بلایا جائے، بیٹی کہے گی کہ ہاں ابا جان، تو میں اس کو تعلیم دوں کہ بیٹا ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنا کرو، فیشن والے کپڑوں کو چھوڑو۔ اگر تم نے فیشن والے کپڑے استعمال کیے، ویسٹرن کلچر والے تم سے راضی ہوں گے، لیکن اللہ کا پیارا نبی تم سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ جانتے ہیں کہ دلوں کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، گھروں میں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھروں کا سکون چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کی محبتیں ختم ہو جاتی ہے، نا اتفاقیاں گھروں میں جنم لے لیتی ہیں۔ ایک باپ کا یہ فریضہ ہے کہ بیٹے کو اور بیٹی کو اور اپنی بیوی کو ان کپڑوں سے جو ہے استعمال کرنے سے روکے، ورنہ کل قیامت کے دن یہ بچے کہیں گے کہ اللہ، ہمارا باپ دیکھتا تھا اور ہمارا باپ خود اپنے ہاتھوں سے ہم کو ویسٹرن کلچر کے کپڑے لا کر دیتا تھا، کبھی ہم کو منع نہیں کیا۔ تو باپ کی جو ہے ڈبل پکڑ ہوگی، ایک تو خود لا کر دیا، گناہ کے کام میں معین اور مددگار بنا، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں اور ظلم میں کسی کی مدد نہ کرو۔ آج باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی سیدھے سادے کپڑے پہنے گی، اس کا رشتہ کہاں سے آئے گا، اس کو کون لے جائے گا۔ باپ جو ہے یہ بھول گیا کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ طاقت اور قدرت کا مالک ہے، جوڑے بنانے والا وہ ہے۔ جب میری بیٹی کے اندر سادگی ہوگی، اللہ جو ہے ایسا رشتہ ملائے گا کہ جو بعد میں بھی میری بیٹی کو چین اور سکون کے ساتھ رکھے گا۔
باپ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر میں نے جو ہے یہ نیت سے ویسٹرن کلچر کے کپڑے پہنائے، میری بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ شوہر جو ہے آگے چل کر ظالم ثابت ہوا، آگے چل کر جو ہے بیوی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جا تیرے باپ کے پاس سے پیسے لا کر دے ورنہ میں تجھے گھر میں سونے نہیں دوں گا۔ آج یہ حالت عام ہوتی جا رہی ہے۔ کب ہماری آنکھیں کھلے گی؟ یہ میں اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کب ہماری آنکھیں کھلے گی؟ ویسٹرن کلچر کے کپڑوں کے ساتھ سوتے ہوئے میری آنکھ کیسے لگتی ہے؟ مجھے کیا معلوم صبح میں میری آنکھ قبر میں کھلے گی؟ مجھے کیا معلوم موت کا فرشتہ میرے انتظار میں ہے؟ مجھے سوچنا چاہیے، مجھے ڈرنا چاہیے اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے گھر والوں کو ڈرانا چاہیے کہ دیکھو اللہ کے نبی کے امتی میں کھڑا ہونا چاہتے ہو تو یہ کپڑے پہنا کرو، ان کپڑوں کے ساتھ باہر جایا کرو، ان کپڑوں کے ساتھ جو ہے نکلو گے، ظاہر میں تم کو لگے گا کہ کوئی میری عزت نہیں کرتا، کوئی میرے کپڑوں کی واہ واہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تمہاری واہ واہ کرے گا، جس کو قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ تو جب اللہ عزت دینے پر آئے گا ساری دنیا مل کر تم کو ذلیل نہیں کر سکے گی۔ پیاری بیٹی، ابھی تم ویسٹرن کلچر کے کپڑے پہن کر جاتی ہو، ظاہر میں تمہیں نظر آتا ہے کہ لوگ تمہاری عزت کر رہے ہیں، لوگ تمہارے کپڑے کی واہ واہ کر رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک یہ اسٹائل کا کپڑا کسی نے نہیں پہنا جو تمہارے بدن پر ہے، تو یہ لوگ تمہاری واہ واہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے بیٹا تو گر رہی ہے، اور جو اللہ کی نظر سے گرتا ہے اس کو پھر کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَيَخْذُلْكُمْ وَمَنْ يَخْذُلْكُمْ فَيَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تم میں سے کسی کو ذلیل کرنے پر آیا تو اللہ فرماتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں تمہاری کون مدد کرتا ہے۔ جب اللہ نے پھینکا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، جب اللہ نے گرایا ہے اس کو کوئی جو ہے سر پر نہیں بٹھا سکتا۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم جو ہے یہ سبق سیکھیں اور آج سے نیت کریں کہ آج سے میرے بدن پر ویسٹرن کلچر کا کپڑا نہیں ہوگا، میں نبی کی امتی بن کر جینا چاہتی ہوں اور نبی کی امتی بن کر مرنا چاہتی ہوں۔ میرے نوجوان دوست یہ نیت کر لیں کہ آج سے ویسٹرن کلچر کا کپڑا میرے بدن پر نہیں لگے گا، میں تو نبی کا امتی بن کر جینا چاہتا ہوں اور نبی کا امتی بن کر مرنا چاہتا ہوں۔ حق تبارک و تعالیٰ نے مال والی دولت سے نوازا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کا فضول خرچ کروں اور ایسے کاموں میں اس کو لگاؤں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ یہ مال اللہ نے اس لیے دیا کہ میں غریبوں کی مدد کروں، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کروں، اللہ کے دین کی جو ہے مدد کروں۔ جتنے علماء ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، میں ان کی مدد کروں۔ میرے سماج میں آج بھی کئی گھر ایسے ہوں گے کہ جس میں افطاری کا انتظام معقول نہیں ہوگا، جس میں تراویح کے بعد کا کھانے کا معقول انتظام نہیں ہوگا، سحری کا معقول انتظام نہیں ہوگا۔ ہر قوم کے اوپر یہ فریضہ ہے۔ علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر سماج کا ایک آدمی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو تو پوری سماج پر فرض کفایہ ہے، یعنی ہر آدمی اس فکر میں لگ جائے کہ میں جو ہے اس کے کھانے کا انتظام کروں۔ اگر جو ہے وہ بھوک کی حالت میں مر گیا، پوری قوم کی اللہ پکڑ کریں گے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ضرورت ہے ہم کھائیں، ہم پئیں، قرآن نے اس سے منع نہیں کیا، لیکن جو فضول خرچہ ہے اس میں ہم سوچیں کہ میں روح افزا کا شربت پیتا ہوں اور اللہ نے میرے پاس انتظام کر رکھا ہے، چلو میں کسی غریب کو بھی روح افزا مل جائے، کسی غریب کو یہ پھل مل جائے، کسی یتیم کو یہ پھل مل جائے، کسی بیوہ کو یہ پھل مل جائے۔ یہ جو ہے کوشش ہونی چاہیے۔ یہ امت کے ذمے جو ہے فرض کفایہ ہے کہ اگر سماج کا کوئی آدمی بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، پوری سماج پر اس کا جو ہے ذمہ ہے۔ اگر جو ہے وہ اسی حالت میں مر گیا، پوری قوم کی اللہ پکڑ کریں گے۔
تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ نے مال والی دولت سے نوازا، یہ مال کو اللہ راضی ہو ایسی جگہ پر خرچ کیا جائے، اور داہنے ہاتھ سے خرچ کیا جائے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہمارے کتنے رشتہ دار، ہمارے کتنے اعزے اور اقارب بیچارے مالی لائن سے پریشان ہیں، میرا ذمہ ضروری ہے کہ میں بند مٹھی ان کے گھر تک جو ہے اناج پہنچاؤں، بند مٹھی ان تک جو ہے وہ پھلوں کا انتظام کروں، سحری اور افطاری کا انتظام کروں، اور ان کو شرمندگی بھی نہ ہو، بلکہ فون کر کر ہم یہ کہیں کہ میری بہن، میری ماں، میری چاچی، میری پھپھی، میری خالہ، میرے ماموں، میرے چاچا، جو میں نے جو ہے آپ کے لیے خدمت کے طور پر یہ بھیجا ہے، آپ میرا یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول کر لو، آپ کا بڑا احسان ہوگا، اس طرح کا فون کیا جائے۔ اس کے بجائے ہم فون پر کہتے ہیں کہ میں نے جو بھیجا ہے اتروا لینا اور پورا رمضان اس کو چلانا، اب بار بار فون مت کرنا، بار بار تنگ مت کرنا۔ یہ ہمارے الفاظ کہیں اللہ کو ناپسند آ گئے، اور اللہ جو ہے مالداری کی سیڑھی سے نیچے اتار کر فقیری کی دہلیز پر بٹھا دیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اوپر سے نیچے آنے والوں کو آپ نے دیکھا کہ بیچارے کتنے جو ہے طرح کی ترکاریاں کھانے والے، اور ان کے دسترخوان پر کتنی نعمتیں ہوا کرتی تھی، آج وہ فقیری کی دہلیز پر ہیں، کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے، ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی وہی جانتے ہوں گے۔ تو ہم جو ہے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا، یہ مال جتنے زیادہ لوگ تمہارا کھائیں گے، اتنے لوگوں کی دعائیں تم کو ملے گی، اور تمہاری تقدیر میں اگر اللہ نے بیماری لکھی ہے، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ بیماریوں سے بچائیں گے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تمہاری عمروں میں برکت دیں گے، ان کی دعاؤں کی برکت سے تمہاری روزیوں میں برکت ہوگی، تمہارے تمام مشکلات کو، تمام جو ہے معاملات کو اللہ آسان کر دیں گے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ مال والی دولت جو اللہ نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال ہو، فضول استعمال نہ ہو۔ اللہ نے مجھے مال دیا، میں جو ہے کسی کو سحری کا انتظام کروا دوں، کہ کوئی یتیم گھر ہے، اللہ نے مجھے دیا، بھئی روزانہ میں ہمارے یہاں سے آپ کو جو ہے سحری انشاءاللہ ملتی رہے گی، وقت پر پہنچانے کی کوشش کروں گا، کبھی 5-10 منٹ لیٹ ہو جائے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ یہ تواضع ہو اور ساتھ میں یہ عاجزی ہو۔ آج ہم مال خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ میں میرے رشتہ داروں کا پورا کر رہا ہوں، میری پھپھی کا میں پورا کر رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، تو کیا پورا کرے گا؟ اللہ نے تجھے جو ہے اس کی دعاؤں کی برکت سے دیا ہے، اور تو دے رہا ہے، اور اس کی تقدیر کا تو دے رہا ہے، تیری تقدیر میں سے تو نہیں دے رہا، تو کوئی اس پر احسان نہیں کرتا۔ تیرا تو کام ہے کہ میرے اللہ، میں نے اتنا کیا، تو راضی ہو جا، تو ناراض مت ہونا۔ اے اللہ، دکھلاوے میں میرا شمار نہ ہو جائے، تکبر میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ اے اللہ، تجھے راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ جو ہمارے ساتھ رشتہ بگاڑے، ہم اس کے ساتھ بھی بھلائی والا معاملہ کریں، اس کے یہاں بھی افطاری کا انتظام کر کر بھجوائیں۔ جو مالدار لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے اپنی طرف سے ہم جو ہے افطاری اور سحری بھجوائیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، تاکہ جو ہے رشتہ داری کا جو رسی ہے، جو تعلق ہے، وہ اور مضبوط ہو جائے۔ آج جو ہے ہم نے اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی، ورنہ پہلے چند سالوں پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ کسی کے یہاں جو ہے ہمارے گھر سے افطاری جاتی تھی، مسجد کے امام اور مؤذن کو ہمارے گھر سے افطاریاں جایا کرتی تھی۔ آج وہ سلسلے جتنے خیر کے ہمارے بڑوں کے دور میں تھے، آج ہم نے وہ سلسلے بند کر دیے، اس لیے خیر اور برکت کے دروازے بند ہو گئے۔ اب ہم یہ سوچ میں رہتے ہیں کہ بس میرا مال میری اولاد کھائے، میرا مال میں کھاؤں، میری اولاد کھائے۔ صحیح ہے آپ کی بات، لیکن یہ مال اللہ نے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے دیا، اور جتنا خرچ کرتے رہو گے اتنا اللہ مال میں برکت دیتے چلے جائیں گے۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ جب تمہارا مال بیماریوں پر لگے، تمہارا مال غلط جگہوں پر لگے، تو سمجھ لو کہ تم نے کوئی مستحق جگہ کو چھوڑ کر اپنے اوپر زیادہ خرچ کر لیا، اس لیے جو ہے یہ خرچہ تمہارے سر پر آ گیا۔ تم چاہتے ہو کہ ایسی جو ہے تقدیر کی برائیوں سے اللہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی حفاظت کرے،
تو تم خیر کے دروازے کھول دو، جو تمہارے بڑوں کے دور میں تھے وہ سلسلے جاری کر دو۔ مساجد کی خدمت، مدارس کی خدمت، خانقاہوں کی خدمت، اللہ والوں کی خدمت، علماء کی خدمت، حفاظ کرام کی خدمت، اماموں کی خدمت، مؤذنین کی خدمت، اور جتنے جو ہے بیچارے ایسے ہیں کہ جو کما نہیں سکتے، جن کا جو ہے زیادہ وقت دین کے اوپر لگا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے گھروں پر بھی ہم جو ہے انتظام کروائیں گے۔ رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمارے کاروبار کو ہر شر سے بچائیں گے، اور ہر خیر اللہ ہمارے کاروبار میں ڈال دیں گے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو ہے اللہ کے احکام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر آ جائیں۔ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر ہم آئیں گے تو اب جو ہے دینداروں میں ہمارا شمار ہوگا، اور دینداروں کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی مدد کا وعدہ کیا اور آخرت میں بھی مدد کا وعدہ کیا۔ اور جب اگر ہم اس سے ہٹ گئے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے اگر ہم ہٹ گئے تو ہم بے دین کہیں ہمارا شمار بے دینوں میں نہ ہو جائے، اور بے دینی کی نحوست، اللہ کی مدد کا ہٹ جانا، اللہ کی طرف سے ذلت کے بادلوں کا چھا جانا، اللہ کی طرف سے رنج اور غم کی بارش کا ہونا، یہ ساری نحوستیں پھر جو ہے کہیں ہماری گردن نہ پکڑ لیں۔ تو ضرورت ہے ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ یہ ماہ مبارک کی برکت سے اللہ سے دعائیں بھی کرے کہ اللہ اس برکت والے مہینے میں ہم نے ارادہ کیا ہے، اب آپ ہماری مدد کر دیجئے، ہم چلنے میں آپ کے محتاج ہیں، ہم چلنے کے لیے قدم اٹھائیں گے، آپ ہماری مدد فرما دیجئے۔ نفس کے فریب سے، نفس کے دھوکے سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ یہ نفس بار بار جو ہے کہے گا کہ تیری بیلنس کم ہو گئی، تیرا یہ کم ہو گیا، تیرا وہ کم ہو گیا۔ نفس کے جو ہے بہکاوے سے اللہ تو ہماری حفاظت کر لے، اور مجھے اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کی حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجیے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجیے۔ مولا کریم آپ کی اور آپ کے نبی کی مرضی پر چلنے والا بنا دیجیے، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، سب کو اس پر چلنے والا بنا دیجیے۔ آج جمعہ کی بابرکت رات ہے، مولا کریم پیارے آقا پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ماہ مبارک کے ایک لمحے کو وصول کرنے والا بنا دیجیے۔ مولا کریم پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ مولا کریم پوری زندگی بھی اگر ہم درود پڑھیں تو ہم آپ کا احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ مولا کریم ہم کو، ہمارے بچوں کو نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ درود پاک کا اہتمام بھی نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم اس ماہ مبارک کی برکت سے جتنے بھائیوں نے، بہنوں نے، بچوں نے توبہ کی ہے، مولا کریم اس کی برکت سے سب کی توبہ کو قبول فرما لیجئے، آپ کے حکموں پر اور پیارے آقا کے طریقوں پر چلنے والا بنا دیجئے۔ آج تک جتنا آپ کو ناراض کیا، آپ کے نبی کو ناراض کیا، معاف فرما دیجئے۔ آئندہ آپ کو اور آپ کے نبی کو راضی کرتے رہیں گے اور راضی کرنے والی زندگی گزارتے رہیں گے۔ مولا کریم ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ ہم اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہیں، مولا کریم آپ کھلاتے رہے اور آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، آپ جو ہے دیتے رہے اور ہم آپ کی ناشکری کرتے رہے۔ مولا کریم یہ ناشکری سے ہماری پوری حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم کمزور ہیں، آزمائش اور امتحان کے لائق نہیں ہیں، مولا کریم بغیر امتحان اور آزمائش کے ہم کو کامیابی عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم آسمان سے
سے خیر کے فیصلے اتار دیجئے، زمین سے خیر کو باہر نکال دیجئے، آسمان سے شر والے فیصلوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، زمین کے شر سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہم زمین پر چلیں تو اس طرح سے چلے کہ زمین ہمارے لیے دعائیں کرے، اور ہم دنیا سے جائیں تو زمین ہمارے لیے روئے کہ اللہ تیرا محبوب اور مقبول بندہ جو میرے اوپر چلا کرتا تھا آج وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ مولا کریم ہم کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم ہماری بچوں کی ایک ایک ضرورت کو آپ بخوبی جانتے ہیں، اپنے خزانے سے پوری فرما دیجیے، مخلوق کا دست نگر اور محتاج نہ بنائیے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما دیجیے، آپ کے خزانے سے ہمارے خزانوں کو بھر دیجیے۔ جن محسنین نے ہم پر احسان کیے، جس لائن سے ہماری خدمتیں اور مددیں کی، سب کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما دیجیے، اور جتنے شریر اور فتین قسم کے لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ بہترین بدلہ لینے والے ہیں۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ مولا کریم یہ بابرکت رات ہے، جمعہ کی رات ہے، اس میں آپ کے فضل سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے ہم کو مدینۃ المنورہ کی موت نصیب فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔